آج NA 249 کے امیدوار، چونکہ ہمارا یہ NA 249 کا حلقہ فیصل واڈا کے استعفے کے بعد یہ خالی ہو گیا تھا، تو یہاں پر ایک مرتبہ پھر الیکشن کا دنگل سجے گا، اور اس کے لیے یہاں سے پاکستان مسلم الائنس کے امیدوار عمر خان امیدوار ہے یہاں سے۔ آج انہوں نے ملاقات کے لیے آئے ہیں افواج پاکستان حمایت تحریک کے چیئرمین حاجی میرباز خان صاحب سے ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ ان کے بہت سارے ساتھی بھی یہاں موجود ہیں، ان کے پارٹی عہدیدار اور علاقہ معززین یہاں پر موجود ہیں، تو ان سے بھی بات کرتے ہیں اور موجودہ سیٹ اپ کے حوالے سے، سیاسی صورتحال کے حوالے سے، سماجی صورتحال کے اور یہاں کے مسائل کے حوالے سے مختصر سی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ افواج پاکستان حمایت تحریک کے چیئرمین حاجی میرباز خان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو جناب؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ آج آپ کی یہاں کے امیدوار عمر خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، تو ان کے بارے میں آپ چند الفاظ کہیں تو۔ دیکھو، یہ تو بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ ہماری ینگ جنریشن کو موقع دیا جائے۔ اس سے پہلے کہ جو لوگوں نے یہاں پہ ووٹ لیے ہیں تو اس لوگوں نے یہاں پہ کوئی کسی قسم کا کام نہیں کیا ہے۔ یہاں تک کہ جو پانی کا مسئلے ہوتے ہیں ہمارے، اس کی ترسیل اور تقسیم کو یہ نہیں سمجھتے ہیں، تو وہ پھر آگے جا کے اور کام کیسے کریں گے؟ جو گلیوں کی حالت ہے، ہمارا بلدیہ ٹاؤن اتنا پرانا اور کراچی کا اس مہم چیزوں میں سے ایک ہے جو پورے پاکستان کو 75% فنڈ جنریٹ کرتا ہے، اور اس کو اتنا پسماندہ کر دیا گیا ہے کہ ہمارے روڈوں میں نہ گلیاں صاف، نہ محلے کوچے صاف، مچھروں کا بھمبار لگا ہوا ہے پورے علاقے میں۔ پانی کا تقسیم اور ترسیل کے اوپر جو ہے نا مینجمنٹ نہیں کر سکتے ہیں، تو یہاں پہ کسی قسم کا بھی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک بلدیہ ٹاؤن کے رہائشیوں کو یا NA 249 کے رہائشیوں کو کسی قسم کا سہولت کسی نے دیا ہو۔ 73 سال ہماری تاریخ کے ہو گئے ہیں پاکستان کے بنے ہوئے، اور یہاں پہ یہی لوگ آئے ہیں۔ ایک بیٹا گیا تو باپ آیا، باپ گیا تو بیٹا آیا۔ یہ انہی کے پاس ہی رہی ہیں جو ماضی کے لوگ رہے تھے، یہ سیٹیں رہی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس میں تبدیلی حقیقت میں آئے، جیسے عمران خان صاحب بولتے ہیں کہ تبدیلی آنی چاہیے، تو یہ تبدیلی کے ینگ جنریشن کو موقع دیا جائے تاکہ وہ عوام کی، بزرگوں کی، بھائیوں کی، بہنوں کی، سب کی خدمت کرے۔ ہمارا یہ سب دوستوں سے یہ ریکویسٹ بھی ہے اور میرا مطالبہ بھی یہی ہے کہ ایسے ینگ جنریشن کو آگے لانا چاہیے، ینگ جنریشن کو، تاکہ وہ ملک اور قوم کا خدمت کرے۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ موروثی سیاست ختم ہونا چاہیے، نوجوانوں کو اور حلقے کے نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی میں جو سن رہا ہوں، جو کہ ان لوگوں نے PDM والوں نے جو شیڈول بنایا، دیکھو میرا کوئی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، میں سیاست سے دور رہتا ہوں، لیکن بحیثیت پاکستانی میرا ایک حق یہ بھی بنتا ہے کہ میں نے ووٹ بھی دینا ہے۔ لہٰذا وہ جو امپورٹ ہو کے لوگ آتے ہیں، جیسا یہ مفتہ اسماعیل ہے، اب وہ مفتہ نام اس کا مفتہ ہے، تو ابھی کام اس کا کیا ہوگا؟ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات ہے کہ جیسا ان کو جو ہے نا فیصل واڈا کو جو ہے نا ان لوگوں نے امپورٹ کر کے لایا یہاں پہ ہمارے علاقے میں نہیں جانتا ہوں کہ اس نے کوئی 4 چکر بھی لگایا ہوا عوام کی فلاح بہبود کے لیے۔ لہٰذا یہ جو موروثی سیاست ہے یا جو چھتری سے لوگ نمودار ہوتے ہیں، میرا یہ ریکویسٹ ہے تمام دوستوں سے کہ بھائی جو یہاں کے رہنے والے ہمارا دکھ اور غم وہی سمجھتے ہیں، کوئی دوسرا امپورٹڈ آ کے جو ہے نہیں کر سکتا ہے یہ مسئلے، اس کو اسٹیگل نہیں کر سکتے۔ ہمارے بلدیہ ٹاؤن کے کافی مسئلے مسائل ہیں، وہ ینگ جنریشن ہی کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ جو وہاں باہر بیٹھ کے ڈیفینس میں کہیں اسلام آباد میں، یہ کوئی کام کا حل تھوڑی ہے، یہ تو کاغذی سیشن کر کے اپنا نام کو آگے کر کے اور عوام کو بیوقوف بنانے والی بات ہے۔ لہٰذا خدا را میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ابھی عوام بھی بیوقوف نہ بنے اور ان کو بھی یہ بھی بیوقوف بنانے کی کوشش نہ کرے۔ اب عوام جو ہے شعور میں آئی ہے، عوام سمجھتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو یہ فیصلے کے لیے ینگ جنریشن کو آگے آنا چاہیے۔ یہ مسلم الائنس کے جو چیئرمین ہے، اس جو کچھ بھی نہیں تھا، پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اس نے پھر بھی علاقے کے لیے کام کیا۔ انشاءاللہ اگر ان کا کوئی آ جاتا ہے تو مجھے امید ہے کہ یہ کام اچھا کریں گے بنسبت دوسروں کے۔ ہاں جی، اگر یہاں سے عمر خان منتخب ہو گئے تو یہ یہاں کے لیے اچھا کام کریں گے، کیونکہ یہ اسی حلقے کا بچہ ہے، اسی حلقے کا نوجوان ہے، اسی حلقے میں اس نے پوری زندگی گزاری ہے، یہاں کے مسائل سے بخوبی واقف ہے۔ عمر خان صاحب سے بات کرتے ہیں جو یہاں کے امیدوار ہیں، پاکستان مسلم الائنس کے امیدوار ہیں اس حلقے سے، NA 249 کے۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا ویژن ہے، ان کی کیا سوچ ہے
اور یہ بتاتا چلوں کہ ان کے والد کوئی ڈیفینس سے یا کوئی بڑے کاروباری یا کوئی وہ نہیں ہے. ان کے والد ایک عام مزدور ہے. یہ عام گھروں میں رہتا ہے, 120 گز کے ایک عام مکان میں رہتا ہے. جس طریقے سے ہمارے یہاں یہاں کے ووٹر اکثریتی 80 گز اور 120 گز کے مکانات میں رہتے ہیں. یہ بھی اسی طرح کا ہماری اس سے اٹھا ہوا, ہمارے محلوں سے, ہماری گلیوں سے اٹھا ہوا ایک نوجوان ہے جس نے ہمت کی, اور پچھلے سال بھی, پچھلے الیکشن میں بھی انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور 5ویں پوزیشن پر آئے. انشاءاللہ امید ہے کہ اس مرتبہ پہلے سے بہت بہتر ہوں گے اور شاید اسمبلی کے سیٹوں پر ہوں گے. عمر خان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اور دوسری بات پھر حاجی میر عباس خان صاحب سے میں ان کے بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی ہمیں ٹائم دیا, اور ان کے جتنے بھی یہاں دوست بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بھی ہمیں ٹائم دیا. دیکھیں, ہمارے بلدیہ ٹاؤن کا سب سے جو درینہ مسئلہ ہے وہ ہے پانی کا, گیس کا, بجلی کا, اور جو ہمارے روڈ جو ٹوٹ کا شکار ہیں. ہمارے یہاں پر بہت سارے لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کو علاقے کے مسائل کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. ہمارے گلیاں آپ دیکھیں تو سیوریج کے نظام سے بدبو حال ہوتی ہیں. سر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو مسائل کا سب پتہ ہوتا ہے, ان کو اس سے سروکار نہیں ہے کوئی نالے میں رہتا ہے یا کوئی ٹوٹے پھوٹے سڑکوں پہ سفر کرتا ہے. ان کو تو ڈیفینس میں رہنا ہے, ان کو تو کسی اچھی جگہ پہ رہنا ہے, اسلام آباد میں رہنا ہے. تو یہاں کے لوگوں سے ان کو کیا سروکار؟ یہی تو میں بھی آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں جی, یہاں کے جو رہائشی ہوں گے نا ان کو سب چیزوں کا پتہ ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ میں بلدیہ ٹاؤن میں رہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ میری جگہ پہ کوئی اگر آئے گا مہمان تو وہ ایسے لگے ان کو کہ وہ ڈیفینس میں آیا ہوا ہے. اب ان کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اب میں شرم کے مارے میرے چیئرمین جو امان اللہ خان پراچا, انہوں نے مجھے کافی دفعہ کہا آنے کا, لیکن میں کس منہ سے بلاؤں. ہمارے وہاں کی جو نا بدبو حال ہے, روڈ مطلب گٹر کا سیوریج کا نظام پورا تیز نیس ہوا پڑا ہے. تو وہ اگر آتے ہیں یا کوئی میرا مہمان آتا ہے باہر سے تو وہ دیکھتے بولتے کہ یار یہ آپ کے بلدیہ ٹاؤن کا کیا حال ہے, اب ہم کس کے پاس جائیں. تو میری اپنی کوشش یہی ہوگی کہ بھائی سب سے پہلے تو یہ جو گٹر کا, سیوریج کا, پانی کا جو نظام ہے اس کو ٹھیک کیا جائے. تو مجھے بھی خوشی ہوگی کہ میں کسی کو اگر یہاں انوائٹ کرتا ہوں تو وہ آئے, وہ ان کو لگے کہ بلدیہ ٹاؤن واقعی بلدیہ ٹاؤن ہے. بلدیہ ٹاؤن تو اس وقت ہوگا جب یہاں پر کوئی حقیقی نمائندے آئیں گے, جب یہاں پر لوگ ووٹ کا صحیح استعمال کریں گے, اپنے حقیقی نمائندوں کو چنیں گے, ایسے نمائندوں کو جو ان کے مسائل کو حل کرے. مسائل تو تب حل ہوں گے. اب یہاں سے جن کو سلیکٹ کیا گیا, جب بھی سلیکٹ کیا گیا تو انہوں نے کچھ مخصوص کسی 1-2 گلیوں میں کام کیا ہو تو کیا ہو. مجھے تو نہیں لگتا کہ انہوں نے بلدیہ ٹاؤن کے لیے کچھ کیا ہے. دیکھیں یہ تو آپ کا کیا ویژن ہے؟ دیکھیں یہ تو اب عوام کے اوپر ہے, ہماری جو بلدیہ ٹاؤن کی عوام ہے کہ وہ کس کو سپورٹ کرتی ہے. ہم تو محنت بھی کر رہے ہیں, ہم تو ان کو سب کو پتہ ہے بلدیہ ٹاؤن کی عوام کو کہ میں کہاں کا رہائشی ہوں, میری رہائش کہاں کی, اور میں کیا کرنا چاہتا ہوں, کیا کر رہا ہوں. یہ تو عوام کے اوپر ہے. تو عوام اگر چاہے تو مجھے دے سکتی ہے, ووٹ دے کے مجھے اسمبلی تک پہنچا سکتی ہے. ہاں, اسمبلی میں جانے کے بعد ہم جھوٹے وعدے نہیں کرتے. میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا, آپ نے میرا انٹرویو لیا تھا 2018 میں بھی, کہ جھوٹے وعدے ہم نہیں کرتے. ہم وہ کام کر کے دکھائیں گے جو عملی ہوگا. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم آسمان سے تاڑے توڑ کر لے آئیں گے. نہیں, جو کام ہمارا ہے بلدیہ ٹاؤن کا, ہم کوشش کریں گے. میری اپنی ذاتی کوشش ہوگی کہ میری گلی سب سے اچھی لگے, میرا روڈ سب سے اچھا لگے, میرا بلدیہ ٹاؤن سب سے اچھا لگے. میرا بلدیہ ٹاؤن سب سے اچھا لگے, اور سبز باغ نہیں دکھائیں گے, کر کے دکھائیں. یہ بہت اچھا پیغام ہے. میر عباس خان صاحب کی طرف دوبارہ آتے ہیں. میر عباس خان صاحب, آپ نے ان کی بھی گفتگو سنی اور آپ نے بھی گفتگو کی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو یہاں سے کتنی پذیرائی مل سکتی ہے؟ دیکھو بات یہ ہے کہ اب یہ تو عوام کی ضمیر کی بات ہوتی ہے, اس کے اوپر میں کنفرم یہ نہیں بول سکتا ہوں. بہت سے لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ آپ کی جھولی میں بیٹھ کے آپ کا کھا کے اور بات دوسرے کا کرتے ہیں, لیکن یہ بے وفائی کے زمرے میں آتا ہے. ہمیں ایسا نہیں چاہیے. ہم مسلمان ہیں, پھر پاکستانی ہیں, ملک خدا داد کے وارث ہیں ہم لوگ. تو ہمیں وہ جو ہماری زبان ہوتی ہے اس پہ ہم کو مر مٹ کے رہنا چاہیے, ایک بات. دوسری بات یہ کہ میں نے جو پہلے بات کی تو اس کے اوپر جو ہمارا یہاں سے فنڈ 75% جنریٹ ہو رہا ہے وہ اس لوگوں کی جیب میں جا رہا ہے جو کہ وہ وفاق کو بھی نہیں مل رہا ہے, وہ کسی کو بھی نہیں مل رہا ہے. یہاں جیبوں میں تقسیم ہوتا ہے. ہمارے کراچی کا حال تم دیکھو, کراچی کسی ٹائم میں روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا, اور آج جو ہے نا وہ کھنڈر بنا ہوا ہے. اس کے گٹر کا, سیوریج کا لائن کا صحیح نہیں, حساب کتاب روڈوں کا صحیح نہیں ہے.
غربت تو چلو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک محاورہ ہے ہماری پشتوں میں کہ غریب تو اللہ نے کیا ہے، بغیرت کس نے کیا. تو مقصد یہ ہے کہ ہم یہ چیز کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غریب تو کیا، لیکن بغیرتی ہمیں نہیں کرنی چاہیے. ہمیں اپنے غیرت کا ساتھ اور اپنے ملک کے ساتھ وفادار رہنا چاہیے، اور ان لوگوں کو، ان جنریشن کو آگے لانا چاہیے جو کہ کام کا شوق رکھتے ہیں، نہ کہ وہ لوگ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یا فلیٹوں میں یا بنگلوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، وہ ہمارا دکھ درد کو کیا سمجھتے ہیں. اپنے مسائل کو عوام کو خود سمجھنا چاہیے کہ ہمارے مسائل کیا ہے اور ہمیں ہمارے مسائل کون حل کر سکتا ہے. ڈیفینس والے لوگ یا کسی اور جگہ سے آئے ہوئے لوگوں کو ہمارے علاقے کے مسائل سے کوئی سروکار نہیں ہے. انہوں نے ووٹ لینا تھا، ووٹ لیا، اسمبلی میں پہنچ گئے، عیاشیاں شروع ہو گئی ان کی. انہوں نے بلدیہ ٹاؤن کو، اپنے حلقے NA-249 کو چھوڑ دیا، بھول گئے. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح میرباز خان صاحب نے بتایا کہ کراچی روشنیوں کا شہر تھا، عروس البلاد کراچی، جس کو کراچی سے کچراچی بنا دیا. ہر طرف کچرے کے ڈھیر نظر آتے ہیں، ہر طرف انفراسٹرکچر تباہ ہے. اور جیسا کہ انہوں نے ابھی بتایا کہ 75%، میری انفارمیشن کے مطابق 70% ریونیو جنریٹ کرتا ہے پاکستان کی ٹوٹل بجٹ کا، لیکن وہ عوام پہ خرچ نہیں ہو رہا، وہ جیبوں میں جا رہا ہے. کس کس کی جیبوں میں جا رہا ہے وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے. بہرحال آپ نے دونوں کی گفتگو سنی اور امید کرتے ہیں کہ عوام اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں گے. ووٹ ایک ایسا قطرہ ہے جو اگر سیپ کے منہ میں جاتا ہے تو وہ موتی بن جاتا ہے، لیکن اگر سانپ کے منہ میں جاتا ہے تو وہ زہر بن جاتا ہے. اب یہ عوام پر منحصر ہے کہ وہ اس کو زہر بناتے ہیں یا اس سے موتی بناتے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اپنے میزبان ڈاکٹر ایوب کاوش کو اجازت دیجیے.